کتاب مقدس پارٹ سیکنڈ۔ پھر خدا نے کہا، ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا، دیکھو، میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہو، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، ان میں زندگی کا دم ہے۔ کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ سو آسمان اور زمین پر ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ انسان کا خلق کیا جانا، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش۔ جب وہ خلق ہوئے، جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے قہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا، اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فیسون ہے، جو حویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے، اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔
اور دوسری ندی کا نام جیہون ہے جو کس کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی نگہبانی کرے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا، تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا۔ اور خداوند خدا نے کہا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دستی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھیں کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا۔ اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک اور عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا، یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔